بالوں سے متعلق سنتیں چل رہی تھیں، سر کے بالوں کی سنتیں میں نے عرض کی تھیں کہ کیسے بال رکھنے چاہیے کیسے نہیں رکھنے ہوں تو زلفیں رکھیں، نہ رکھ سکیں تو پھر چاروں طرف سے سر کے بال برابر ہوں، یہ بات میں نے عرض کر دی تھی۔ اگلی سنت ہے، اچھا عورتوں کے بارے میں عرض کرنا تھا، عورتوں کے بال کیسے ہونے چاہیے؟ عورت کے سر کے بال لمبے ہونا یہ پسندیدہ ہے۔ عورت کے لیے سر کے بالوں کی حیثیت ایسی ہے جیسے مرد کے لیے داڑھی کے بال، یعنی داڑھی مرد، فرشتے کہتے ہیں، لکھا ہے کہ فرشتے کہتے ہیں آسمان پر کہ داڑھی مردوں کی زینت ہے اور سر کے بال عورت کی زینت ہے، لہذا عورت کا سر کے بال کٹانا یہ اس کی نسوانیت کے خلاف ہے، اس کی زیب و زینت کے خلاف ہے، اس کے حسن و جمال کے خلاف ہے۔ اس کے بالوں کا لمبا ہونا یہ اس کی زینت ہے، پوری کی پوری شریعت فطرت کے مطابق ہے۔ شریعت نے مردوں کو کہا ہے کہ آپ بھلا زلفیں رکھنا سنت ہیں لیکن آپ کاٹ سکتے ہیں، مونڈ سکتے ہیں، اجازت دی ہے، گناہ بھی نہیں کہا۔ عورتوں کو کہا بال رکھیں لیکن عورتوں کو بال کاٹنے کی اجازت نہیں دی، عورتیں مردوں کی طرح بال نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ دین اسلام دین فطرت ہے۔ فطرت کا تقاضا، اصلی طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ عورت کے بال بڑے ہونے چاہیے۔ اگر اس کی فطرت اور طبیعت ہی مسخ ہو جائے تو شریعت پھر اس پر پابندی لگاتی ہے کہ تیری طبیعت ٹھیک نہیں، یعنی ذہنی طبیعت ٹھیک نہیں تو اس کو ٹھیک کر۔ یہ تو ایسے ہے جیسے ایک آدمی فطرت کے خلاف زندگی گزارنا شروع کر دے تو شریعت اس پر پابندی لگاتی ہے۔ کوئی آدمی کہے میں نے ساری زندگی شادی نہیں کرنی، فطرت کے خلاف ہے، طبیعت کے خلاف ہے، تو اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا نکاح کرنے کا، قرآن نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے بے نکاح رہنے سے منع فرمایا۔ تو یہ فطرت کے تقاضوں کو ایک انسان توڑ رہا ہے تو شریعت پابندی لگاتی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نقصان دہ چیز کھاتا ہے، شریعت پابندی لگاتی ہے زہر نہیں کھا سکتا، اس میں تیرا نقصان ہے۔ اسی طرح عورت کا اگر مزاج بننے لگ جائے، مثلا ہمارے معاشرے میں تقریباً یہ بات بالکل نہیں ہے کہ بال میں نے کٹوانے ہیں، تو چونکہ یہ فطرت اور طبیعت کے خلاف ہے تو اللہ کے دین نے اس پر پابندی لگا دی ہے، لہذا عورت بال کٹوا نہیں سکتی۔ ہاں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو کثرت سے خواتین پوچھتی بھی ہیں کہ بال جو نیچے سے ہیں وہ بعض دفعہ نیچے اس کے دو رخ ہو جاتے ہیں، بال کے آخر میں آخر بال کے یوں دو رخ ہو جاتے ہیں، تو وہ عورتیں چاہتی ہیں آخر سے جہاں بال کے دو منہ ہو گئے ان کو آخر سے کاٹ دیں، آخر میں جہاں بال کے دو سرے دو منہ ہو جاتے ہیں وہاں سے بال کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی شرعاً اجازت ہے۔ حتیٰ کہ اس کی بھی اجازت ہے کہ اگر عورت کے بال پیچھے پیٹھ پر ہیں اور وہ بال یوں لے کر آ کر نیچے سے کچھ ایک پوروا دو پوروے اس لیے کاٹ لیتی ہے، دو منہیں بھی نہیں ہیں، وہ اس لیے کاٹ لیتی ہے کہ اس کے کاٹنے سے مثلا بال بڑھتے ہیں، بعض دفعہ بالوں کو کاٹا جائے تو وہ بڑھتے ہیں، تو ایسے موقع پر عورت بال کاٹ سکتی ہے۔ لیکن جیسے بعض دفعہ بہت ہی فیشنیبل عورتیں کاٹ کر اس کو مردوں کی طرح ہی کر لیتی ہیں، شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی آتا ہے کہ احرام جب باندھ لیتی ہیں عورتیں، سر کے بال چھپائے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہاں پہنچتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، تو عمرہ کرنے کے بعد پھر انہوں نے بال کاٹنے ہوتے ہیں۔ اب حکم یہ ہے عورت کو کہ وہ ایک پوروے کے بقدر، اس کو پوروا کہتے ہیں، یہ ایک ٹکڑا انگلی کا یہ جو حرکت کر رہا ہے یہ پوروا ہے، عورت بالوں کو ایسے دائیں طرف کرے، 3 لٹیں کر لے، اس کی ایک لٹ کر کے نیچے سے آخر سے کینچی سے ایک پوروے کے بقدر کاٹ دے، پھر دوسری لٹ کے کاٹ دے، پھر تیسری لٹ یعنی سر کے بالوں کی 3 لٹیں کر کے ہر لٹ کے آخر سے ایک پوروے کے بقدر کاٹ لے تو اس کا احرام ختم ہو جاتا ہے۔ مرد جیسے سر مڈاتے ہیں تو ان کا احرام ختم ہو جاتا ہے، عمرہ مکمل ہو جاتا ہے، عورتیں آخر سے اتنے بال کاٹتی ہیں۔ یہاں یہ سوال تھوڑا پیدا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں وہاں جا کر کثرت سے عمرہ کرتی ہیں، کئی دن کا قیام ہوتا ہے، بعض بہت باہمت خواتین ہوتی ہیں، بہت باہمت خواتین ہوتی ہیں۔ ایک جوڑا تھا ہمارے ساتھ حج پر، نوجوان تھے اسلام آباد کے، وہ میاں بیوی بادشاہ، ان بعد میں ان کے شوہر سے جن کی میں بات بتا رہا ہوں، جنہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں بتایا، ان سے پھر ہماری دوستی بھی ہوگی اس آدمی سے، تو وہ کہنے لگا کہ میں اور میری بیوی ہم روزانہ مسجد عائشہ جاتے ہیں، احرام باندھ کراتے ہیں اور عمرہ کرتے ہیں، روزانہ، کتنا مشکل ہے، لیکن ہم روزانہ کرتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ تو بہت باہمت بھی ہوتی ہیں خواتین، اگر عورت روزانہ ایک پوروا کاٹنا شروع کر دے تو ماشاءاللہ 15 دن بعد تو اس کے بال ہی چھوٹے ہوئے کھڑے ہوں گے، تو یہ تو ایک اچھی خاصی پریشانی ہے۔ تو اس عورت کے لیے حکم یہ ہے
کہ وہ پہلی دفعہ تو ایک پوروے کے بقدر کاٹ لے، جب پہلی دفعہ عمرے پر گئی ہے، حج پر گئی ہے۔ اب اگر وہ بار بار عمرہ کر رہی ہے تو پھر وہ کوئی نہیں، کسی طرف سے بھی بال لے کر بھلا پوروے سے کم کاٹے، تھوڑے سے ہی کاٹے، بس کاٹ دے، اس میں بھی پورے بال اکٹھے لے کر آخر سے کینچی سے کاٹ دے، 3 بال سے زیادہ بال کٹ جائیں کم از کم، اور بھلا جو بال کٹے ہیں وہ ایک پوروے سے کم ہیں، تو اس کے لیے اس عورت کو اجازت ہے جو کثرت سے عمرے کر رہی ہے۔ دوبارہ بتاتا ہوں، پورے بالوں کی ایک لٹ بنا لے، اس کے نیچے سے صرف اتنا کاٹ لے کہ کم از کم 3 بال کٹیں، یہ تو بہت آسان سی بات ہے، صرف 3 بال کٹ جائیں، بھلا پوروے سے کم کٹیں، تھوڑے سے بھی کٹ جائیں لیکن بال کٹ کے نیچے گر جائے تو اس کی اجازت ہے، تو اس کا احرام کھل جائے گا۔ تو یہ عورتوں کے بالوں کے معاملے میں تھا۔ اور ایک یہ ہوتا ہے کہ عورتیں سر کے بالوں کے اوپر مہندی لگا لیتی ہیں اور پھر اس کے بعد پوچھتی ہیں کہ ہم اس سے نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، تو اس کا حکم یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے کہ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کیا کرو۔ سر کا مسح کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ مسح کا کیا مطلب ہے؟ گیلا ہاتھ سر کے بالوں کے اوپر پھر جائے، یہ سر کے بال گیلے ہو گئے، بس یہ مسح ہو گیا ہے۔ اگر اس عورت نے جو مہندی لگائی ہوئی ہے، چونکہ عام طور پر وہ مہندی اس کی جو اوپر ایک تہ بنتی ہے، لیئر بنتی ہے، وہ ایسی نہیں ہوتی کہ پانی اس میں سے جذب نہ ہو سکے۔ اگر اس پہ عورت پانی زیادہ ڈال دے کہ وہ مہندی کو کراس کر کے نیچے سر کے بالوں کو بھی گیلا کر دے اور اتنے بال گیلے ہو جائیں جس پر 1/4 جس کو سر کہتے ہیں، یہ پورا سر ہے، سر کے 1/4 حصے کے بال مہندی سے پانی گزر کر اس کے بالوں کو نیچے گیلا کر دیں، بس اس کا مسح ہو گیا ہے۔ یہ بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ وہ مہندی لگی ہونے کی حالت میں بھی پورے سر کے اوپر پانی ڈال لے جس سے وہ 1/4 سر گیلا ہو جائے، سر کے بال گیلے ہو جائیں اوپر سے، تو اس عورت کا مسح ہو گیا ہے۔ اسی ضمن میں یہ بات چل ہی پڑی ہے، مسئلے بھی پھر اسی ضمن میں ہو گئے کہ بعض دفعہ عورتیں سر کے بالوں کو کلر لگاتی ہیں، ان کا وہی حکم ہے جو میں نے مردوں کے لیے پہلے عرض کیا تھا کہ 40 سال سے پہلے عورت بالوں کو کالا کلر کر سکتی ہے، 40 سال سے پہلے، چاہے اس کے بال جس وجہ سے بھی سفید ہو جائیں، چاہے کسی بیماری کی وجہ سے سفید ہو جائیں یا عمر کے تقاضے کی وجہ سے سفید ہو جائیں، 40 سال سے پہلے بال کالا کرنا، کالا کلر لگانا بالکل جائز ہے۔ 40 سال ہو جانے کے بعد کالا رنگ لگانے کی ممانعت ہے، مگر یہ کہ اگر کوئی عورت اس لیے کالا رنگ لگاتی ہے سر کے بالوں کو تاکہ اپنے شوہر کو خوش کر سکے، اور اس کے شوہر کو اس کے کالے بال اچھے لگتے ہیں، دوسرے رنگ کے بال اچھے نہیں لگتے، تو ایسی عورت کو بالکل شرعاً اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کالا کلر بھی لگانا چاہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے۔ تو یہ سر کے بالوں سے متعلقہ کچھ تھیں، احکامات تھے اور سنتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔